جی علی محمد خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم خاتم النبیین. جناب چیئرمین صاحب، یہ بہت امپورٹنٹ کالنگ اٹینشن ہے، اور اس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آئین پاکستان اس بات پہ ہمیں پابند کرتا ہے. پریمبل میں ہی آئین پاکستان میں مختلف بنتے رہے، لیکن بینچ مارک بیسک جو آئین ہے جس کے بعد سے موجودہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی ایک شکل اس نے اختیار کی، وہ 73 کا آئین تھا. لیکن جو پریمبل ہے ہمارا، وہ ہر آئین کا حصہ رہا، اور وہ ہمیں پابند کرتا ہے اور اسٹیبلش کرتا ہے کہ ساورنٹی جو ہے دیٹ بلانگس ٹو اللہ دی المائٹی، اور اسٹیٹ شوڈ ایکسرسائز اٹس پاور، جو کہ ایک سیکرڈ ٹرسٹ ہے، تھرو اٹس چوزن ریپرزنٹیٹیوز. الیکٹڈ لوگوں کے ذریعے اسٹیٹ یہ مقدس کام کرے گی. کیا کرے گی؟ جو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، ہم صرف ایک امانت دار کے طور پہ اس کو یوز کریں گے. اور یہ پریمبل کا 5واں جو پیرا ہے بڑا امپورٹنٹ ہے جناب چیئرمین صاحب، جس میں جو ہمارے فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن ہیں انہوں نے ہر آنے والی حکومت کو پابند کیا کہ وہ ایسے اقدامات لیں گے. انگریزی میں جو الفاظ ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ they have to take steps so that the people of Pakistan can order their lives individual and collective sphere میں کہ اسلام کے مطابق ہوں. اس سلسلے میں جو اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل ہے، we can call it as a watchdog in a way to keep an eye on the law making in the state of Pakistan. May that be the parliament which is composed of the upper and lower house, or may that be any provincial assembly. جہاں بھی قانون سازی ہوتی ہے، اسلامک آئیڈیالوجیکل کاؤنسل IIC کی رسپانسبلٹی ہے آئین کے مطابق ان پہ نظر رکھے. اور آرٹیکل 227(1) بڑا سب آرٹیکل 1 بڑا ایگزاسٹو ہے اس پہ. اس کے بعد کسی بات کی گنجائش نہیں رہ جاتی، اور اس کے حوالے سے پھر میں بتاتا ہوں کہ حکومت نے کیا اقدامات کیے ہیں. آرٹیکل 227(1) کہتا ہے کہ all with your allowance sir, all existing laws shall be brought in conformity with the injunctions of Islam as laid down in Holy Quran and Sunnah. In this part referred to as injunctions of Islam, and no law shall be enacted which is repugnant to such injunctions. اور آئیڈیالوجیکل کاؤنسل کا کام یہ ہے کہ آئین پاکستان ہمیں پابند کرتا ہے کہ کوئی بھی قانون جو ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو. اگر کوئی موجودہ ہے اس کو ان کنفارمٹی کیا جائے، اور اگر کوئی بنتا ہے اور وہ ریپگننٹ ہے، خلاف ہے اسلام کے، تو اس پہ اپنی ایڈوائس دی جائے. اور اس سلسلے میں جو سب سے زیادہ بڑا بینچ مارک ہے وہ قائد اعظم کا ہی ہے کہ قائد اعظم سے پوچھا گیا تھا، جو اس ایوان میں 2-3 دفعہ میں یہ بات کر چکا ہوں، قائد اعظم سے پوچھا گیا تھا سن 42 میں کہ آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو اس کا طرز حکمرانی کیا ہوگا. تو قائد نے فرمایا تھا کہ میں کون ہوتا ہوں پاکستان کے طرز حکومت کا فیصلہ کرنے والا. یہ فیصلہ تو 1400 سال پہلے قرآن میں ہو چکا. قرآن ہماری رہنمائی کے لیے تا قیامت موجود رہے گا. یہ اسی کے ساتھ ان کنفارمٹی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں پہنچا خاتم النبیین کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اس سلسلے میں IIC کا اسلامی نظریاتی کونسل کا بنیادی ترین کردار 3 سال کے لیے اس کے ممبران جو ہیں سر وہ منتخب ہوتے ہیں. اور جو موجودہ پینل ہے 20 کا، اس میں سے 8 آنریبل ممبرز جو ہیں، جو 8/11/2017 کو آنریبل چیئرمین صاحب آئے تھے، اینڈ دے ٹک دیئر اوتھ فار 3 years، جو کہ آرٹیکل 228(5) کے حوالے سے یہ 3 سال کے لیے ہوتے ہیں. وہ 7/11/2020 کو ان کا ایکسپائر ہو رہا ہے، اور 30/5/2021 کو آنریبل چیئرمین صاحب بقیہ 12 بھی ایکسپائر ہو رہے ہیں. اب اس میں آئین اس پہ آنریبل چیئرمین صاحب خاموش ہے کہ اس پہ منیمم کتنے ٹائم میں آپ نے ان کو لگانا ہے. لیکن میں نے جب پوچھا ہے تو پاس پریکٹس تقریباً یہی رہی ہے، جب سے یہ خالی ہوتا ہے اس کے ممبران 3 سال بعد جب وہ ان کی لمٹ ایکسپائر ہوتی ہے تو 2-3 ساڑھے 3 مہینے کے اندر وہ لگا دیے جاتے ہیں. اس وقت آنریبل چیئرمین صاحب جو پروسیس ہے وہ فالو کیا جا رہا ہے. مختلف جگہوں سے نام آتے ہیں. میں آنریبل آگسٹ ہاؤس کو بھی ریکویسٹ کروں گا، ابھی نام فائنلائز نہیں ہوئے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آنریبل شخص ایسا اسکالر کوئی ہے جو آپ ریکمینڈ کرتے ہیں تو وی آر اوپن. ہمارے پاس اسلامک آئیڈیالوجیکل کاؤنسل سے بھی اس کی ریکمنڈیشن سر آتی ہے آنریبل چیئرمین صاحب.
مختلف اور فورم سے بھی آتی ہے, منسٹری آف ریلیجیس افیئرس والے بھی ریکمینڈ کر سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی فورم سے. فائنل اتھارٹی اس پہ جناب چیئرمین صاحب صدر مملکت ہے, جو اکارڈنگ ٹو رول آف بزنس جو ہے روٹ ہوتا ہے پرائم منسٹر آفس سے, اور اس کو پھر وہ فائنلائز کرتے ہیں. تو اس وقت میں فائنل ڈیٹ ایسی دینا چاہوں گا جس پہ منسٹری جو ہے, کیونکہ رول آف بزنس کے تحت منسٹری آف لا 2014 کے بعد سے اس کی رسپانسبل ہے. 2014 سے پہلے مورا جو ہے منسٹری آف ریلیجیس افیئرز, اس کو آنریبل چیئرمین صاحب دیکھتی تھی, اب منسٹری آف لا دیکھتی ہے. انشاءاللہ وی آر مور دین ہوپ فل کہ فیبری کے اینڈ تک یہ سارا انشاءاللہ ان کو لگا دیا جائے گا. ایز پر میرٹ آنریبل لوگ اس میں آئیں, اس میں اسکالرز آئیں, کہ اس میں منیمم 2 جج ہونے چاہیے جو ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے لیول کے ہوں, منیمم 1 خاتون ممبر ہونی چاہیے, تمام سیکٹس کی جو ہے تمام اسکول آف تھاٹس کی نمائندگی اس میں آنریبل سر ہونی چاہیے, اور اس میں میرے خیال میں 1/3 ایسے ہیں کہ کم از کم ان کی 15 سال کی اسلامک فلاسفی کی اور اسلامک سٹڈیز کی ریسرچ ہو. ان ساری چیزوں کو دیکھ بھال کے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. انشاءاللہ وی آر ہوپ فل کہ فیبری کے اینڈ تک انشاءاللہ یہ ہو جائے گا, اور اس کے بعد جو مئی میں اور ریٹائر ہو رہے ہیں اس میں بھی پروسیس کوشش کی جائے گی کہ ان ٹائم انشاءاللہ کمپلیٹ ہو. سر Calling attention notice is disposed of.